اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ. میں جناب ظفر غازی صاحب، حق نقشبندی صاحب، محمود صاحب، عبداللہ صاحب، لیاقت صاحب اور دیگر ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر کوارڈینیشن کونسل کھوئیروٹا والوں کا شکر گزار ہوں. شیخ العالم کونسل نیاریاں شریف سے سلطان العارفین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مل کے سب نے کوشش کر کے 10 دن قبل ہم بھی اس کونسل میں شامل ہوئے تھے، اور ہم سب نے مل کے دکھی انسانیت کے لیے چھوٹا سا کام کیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے 110 خاندان کو راشن دیا تھا. آج جو ظفر غازی صاحب وعدہ کر کے گئے تھے اس ایریے کے لیے جو بارڈر کے بالکل پوائنٹ کے اوپر ہے، تو آج 25 خاندانوں کو راشن دے کے اللہ کی گھر ہم سرخرو ہوئے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خیر کرے، آئندہ بھی یہ ہماری کوارڈینیشن جاری رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ملنا اٹھنا بیٹھنا جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ کرونا کے بعد بھی ہم جو یہ این جی اوز ملی ہیں یہ مل کے صرف حلقہ کھوئیروٹا کی حد تک نہیں، پورے کشمیر تک جہاں بھی ہم کسی کی سپورٹ کر سکیں کریں گے. مجھے امید ہے اپنے ان لوگوں سے بھی جنہیں خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے کچھ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں. ہم جب پچھلے دنوں راشن تقسیم کر رہے تھے تو 2 چیزیں جو ہمارے سامنے سے گزری بڑی تکلیف دہ تھی. ایک ہمارے ایک گھر ایسا گزرا کہ جس کا ہمیں پتہ چلا کہ 3 دن سے ان کے گھر کھانا ہی نہیں پکا تھا. ایک گھر ہمارے نظر سے ایسا گزرا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 10 روپے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی سفید پوشی کا برم رکھا ہوا انہوں نے. تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کے اپنے گاؤں محلے میں نزدیک دور جتنے لوگ ہیں وہاں تک ہم پہنچ کے اگر کسی کو مشکل ہے تو اس مشکل کے لیے جو ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں. آگے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ کرونا چند دنوں کے لیے، مصیبتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور ہر مصیبت اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتی ہے جو انسانی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہیں. یہ بھی کرونا جو آیا ہے ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑ جائے گا جسے دیکھ کے بلکہ صرف ہم نہیں دنیا کے حالات چینج ہو جائیں گے. پہلے دنیا میں سپر پاور وہ تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مار سکتا تھا. اب کرونا کے بعد مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گا کہ دنیا میں سپر پاور وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ بندوں کو بچا لے گا. تو دوسرا، میں تو خود اس کو مسلمان وائرس بھی کہتا ہوں، کیونکہ یہ بار بار وضو کرواتا ہے، وائرس ہاتھ دلواتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، اذانیں دلواتا ہے، اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ العزیز مسلمان پہلے ہی محفوظ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت اس سے محفوظ ہو. ساتھ میں اس پروگرام کے حوالے سے، اور چونکہ میڈیا ہے، میڈیا پہ میں یہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف آئیں. یہی مذہب ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا. میں دوبارہ کھوئیروٹا میں جو ہماری کوارڈینیشن کونسل بنی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 3 بار ہم نے انہیں بلایا، 3 بار یہ دور دراز علاقے میں آئے. اسی کے ساتھ میں سب سے اجازت چاہوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. غازی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گزارشات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے اس کشمیری بھائی ہیں. آج 8 ماہ سے وہ لاک ڈاؤن میں تھے، اور 1 ماہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلے گی. میں پہلے بھی ایک پیغام دے چکا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا، مسلمانوں کو لڑواتا تھا، آخر انجام دیکھے. کہ میں نے صبح نیوز میں سنا کہ امریکہ کی جتنی بھی آئل
کی کمپنی ہیں وہ ڈیفالٹر ہو چکی ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ سارا وہ خریدار بیٹھا ہوا ہے چائنا ہمارا دوست بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے, جس طرح نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک کی امت ہے ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. ہم نبی کی امت ہیں اور ہمارے اوپر آزمائش, اور ہمیں جو فائدہ پہنچا وہ یہ فائدہ پہنچا کہ ہم متحد ہو گئے تمام مسلمان. آج یہ دیکھیں کہ اساس ٹرسٹ کے فاد بیٹھے ہوئے ہیں, نقش بندیہ کے فضل حق بیٹھے ہوئے ہیں, محمود ویلفیئر کے معروف و مغل ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر شاہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک ٹرسٹ کے جو ہے نا سرپرست ہیں. یہ سبھی کوآرڈینیشن میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس نے ہمیں کنٹرول لائن کے اس مقام پہ ندی سوانا پہ ہمیں لا کھڑا کیا, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں میرے آنے کا کوئی اسباب ہی نہیں, لیکن میں تیسری بار یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو وبا ہے اس کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اتحاد اور اتفاق سے چلنے کی توفیق دے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر اس وقت تک 136 خاندانوں کو ہم پیکج دے چکے ہیں. جس طرح اساس والوں نے 52 خاندانوں کو پیکج صبح دیا, اسی طرح جو شاہ ولی ہے ان کے زبیر قمر صاحب ہیں, انہوں نے 30 خاندانوں کو دیا. اس طرح شیخ العالم کونسل کے جو ہیں صاحبزادہ پیر سلطان عارفین صاحب کی طرف سے جو پیکج تھا, جو ہم نے 10 دن پہلے وعدہ کیا تھا, وہ پیکج ابھی دے کے ہم فارغ ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ ساری برکت کیا کہ ہم ایک تنظیم کے اندر, ایک کوآرڈینیشن کے اندر جب جمع ہوئے, اس اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے آج 1000 سے اباؤ خاندانوں کو کوآرڈینیشن کونسل یہ پیکج دے چکی ہے. اور کوآرڈینیشن کونسل دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ سے ایکٹیو ہے. اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ سیمینار کھروٹا میں کرانا, لوگوں کے ہاتھ دھوانا, اس کے علاوہ یہ بیداری مہم کا پمفلٹ جاری کرنا, کوآرڈینیشن کونسل نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا جو ہے نا کردار ادا کیا. آج الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے کہ ایک آستانے کا پیغام لے کے دوسرے آستانے پہ گئے. آج آستانے بھی ایک مقام پہ ہے, لوگوں کا یہ شکوہ تھا کہ یہ پیر صرف لیتے ہیں, آج دیکھیں یہ آستانے دے رہے ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا شہری بننے کی توفیق دے. ہماری فوج پاکستان ہے, پیرامیڈیکل ہے, ڈاکٹر حضرات ہیں, نرسنگ سٹاف ہے, ہماری پولیس کا محکمہ ہے, میڈیا, یہ سبھی اس جہاد میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری کشمیری کو آزادی دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.